بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس بہترین ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تہجد کا دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، اور وہ منظر تمہارے لیے معجزوں سے کم نہیں ہوگا۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہے جو معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ آپ کے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، اور نہ ہی آپ کی زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو، جتنا مشکل وقت ہے، جتنے پیچیدہ حالات ہیں، اور کتنی ہی پریشانیاں درپیش ہے، سب کچھ وقتی ہے۔ مشکل وقت ایک ہماری زندگی کا فیض ہوتا ہے، وہ پوری زندگی تو نہیں ہوتا نا۔ ہم اس ایک چیز کی وجہ سے اب جینا تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ہم انسان واقعی میں بہت عجیب ہے۔ ہمیں اللہ کی مصلحت کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ ہم ایک ایک ہی پوائنٹ کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر روتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ نے اتنا زیادہ اور کچھ بھی دیا ہے۔ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا سیکھے، اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے بہترین وقت پر آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے نا، وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے،
तो फिर सोचो वह तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। उसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। पता है सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह पाक ने सब्र के सिले में खून का मोजज़ा रखा है, और जब वह मोजज़ा रहनुमा होगा तो तुम अपना हर दुख भूल जाओगे। दुआएं इंसान के बस में नहीं होती, यह तो अल्लाह की रज़ा से दिल हिस्सा बनती है, और दुआ का ख्याल तब तक नहीं जाता जब तक वह चीज़ नसीब का हिस्सा नहीं बन जाती। जब इंसान बेहद तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर यह कहता है कि मैंने यह मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरज़ जाती है और आह सीधा 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। टूटे दिल से निकली हुई दुआ और आह कभी भी रायगा नहीं जाती। तुम सब्र कर रहे हो तो यकीन अल्लाह भी नियतों को देख रहा है। यहाँ तुम रो रहे हो और वहाँ अल्लाह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वह जानता है तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने दुआओं में मांग रखा है। तुम्हारा काम दुआ करना है, असबाब वो खुद बनाता है, और जल्द ही वह तुम्हें यूँ खुश कर देगा कि तुम फिर से जी उठोगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब के नियत से शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।